الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی احباب آپ کی خدمت میں عاجزانہ سلام عرض ہے۔ آج آپ احباب سماعت فرمائیں گے استغفر اللہ اور توبہ کے فضائل، کہ استغفر اللہ استغفار کرنے سے انسان کو کیا مقام ملتا ہے اور استغفار کرنے سے کیا کیا فوائد انسان حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی پیارا درود شریف کے فضائل پر مشتمل وہ واقعات کہ جن کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک واقعہ درود شریف کے متعلق آپ سماعت فرمائیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں درود شریف کی بہترین فضیلت اور استغفر اللہ کا بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی قدس سرہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے درود پاک کے فضائل جو دیکھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ایک نے کہا، آ میرے ساتھ چل، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرا لے۔ چنانچہ وہ دونوں چلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھا تو سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ پر جلوہ افروز ہیں۔ جب حاضر ہوئے تو ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے مجھ پر گھر جلانے کا الزام لگایا ہے۔ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ پر افترا کیا ہے، اسے آگ کھا جائے گی۔ پھر میں بیدار ہوا اور میں نے دربار الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے پھر زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف فرما۔ اس کے بعد میں سو گیا، دیکھتا ہوں کہ کسی نے ندا دی کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ لے۔ اور میں نے بھی دیکھا کہ کافی لوگ اس ندا کرنے والے کے پیچھے جا رہے ہیں جن کے لباس سفید ہیں۔ تو میں نے ایک سے پوچھا کہ خدا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ اس نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ سن کر میں نے دعا کی، یا اللہ درود پاک کی برکت سے مجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک دیگر لوگوں سے پہلے پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ میں تنہائی میں زیارت کر سکوں اور اپنی مراد حاصل کر سکوں۔ تو مجھے کسی چیز نے بجلی کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر کر دیا۔ جب حاضر ہوا تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا قبلہ رو تشریف فرما ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے انوار اٹھ رہے ہیں، نور چمک رہا ہے۔ میں نے عرض کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا۔ فرمایا تو میں نے اپنے چہرے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے جس سے
اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ فرمایا درود پاک کی کثرت کرو۔ پھر میں نے عرض کی حضور آپ اس بات کے ضامن ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں۔ تو فرمایا تیرا ضامن ہوں کہ تیرا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ پھر میں نے وہی عرض کی تو فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، لہٰذا میں تیرا ضامن ہوں تیرا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے منظور ہے۔ پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرائے۔ میں نے دربار رسالت میں عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کو لازم پکڑ لو، اور اس مقام کی زیارت اور ہر وہ چیز جو تجھے درجات تک پہنچانے والی ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ پھر میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ جب میں کونوں مکان زمین و آسمان کے آقا کی زیارت سے نوازا گیا ہوں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر رسول ہر ولی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی فیض حاصل کیا ہے، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو گویا میں نے سب کی زیارت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا ایک بہترین واقعہ، درود شریف کا واقعہ، درود شریف کی فضیلت کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے۔ آج ہم ہیں کہ پریشانیوں کے اندر گرفتار ہیں، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، تکلیفات کے اندر گرفتار ہیں۔ ہم جب مشکل کے اندر ہوتے ہیں، جب پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، اس وقت صرف ہم اپنی پریشانی کو زیر غور رکھتے ہیں۔ ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ ایسا معاملہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو اس مشکل کے اندر مزید مضبوط کریں کہ ہم اپنی پریشانی کے اندر سے بآسانی نکل جائیں۔ اگر کسی نے ہمارے پیسے دینے ہیں، ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر کسی سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے، اس کے قرض واپس کرنا ہے، ہم پریشان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ رب العزت کے اندر جھک جائیں اور اللہ کو یاد کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت کریں کہ ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا حل اسی کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ درود شریف کا جو وظیفہ ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنا معمول بنائیں کہ میں اپنے دیگر کاموں کو تب شروع کروں گا، دیگر کاموں کا آغاز اس وقت کروں گا کہ اس سے پہلے میں اتنی تعداد میں درود پاک پڑھ لوں۔ جی ہاں، تو آپ نے 313 مرتبہ درود پاک کو آپ کوئی سا بھی درود شریف آپ لے لیں، یہ درود شریف بہترین ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ اسی کو لے لیں اور 313 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات التوا کا شکار ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ایسے اسباب آپ کے لیے بنا دے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، آپ اس کو اپنے ورد اور اپنے معمولات میں رکھیں۔ اور جو آج کا ہمارا دوسرا وظیفہ ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے، استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، اور توبہ کرنے کے متعلق بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت فرمائیں گے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم اس کے اوپر نہ تو نادم ہوتے ہیں، نہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات بآسانی حل ہو جائیں۔ جب ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کو وظیفے کو ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نمازوں کی پابندی کو ہم نے چھوڑا تو نہیں ہوا، کہیں ہم نے دیگر معاملات کو چھوڑا تو نہیں ہوا کہ جن کے اوپر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکیں، توبہ استغفار کریں۔ جب آپ توبہ اور استغفار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل آپ سے راضی ہوگا، اور آپ کے جو گناہوں کی کثرت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس میں کمی آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے چند فضائل بیان فرما دیجئے، نیز مغفرت اور معافی میں کیا فرق ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ نمبر 1 کہ جس نے اپنے اوپر استغفار توبہ کو لازم کر لیا تو اللہ پاک اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی اس کی تکلیفات ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، دولت کے حوالے سے ہیں، مال کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، رشتے کے حوالے سے ہیں، اولاد کے حوالے سے ہیں، ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی میں اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا، اس کی صفائی جو ہے نا وہ استغفار ہے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار میں اضافہ کر لے۔ نمبر 5 مغفرت سے دعاؤں کی بخشش مراد ہے اور سزا نہ دینا معافی ہے۔ افسوس گھٹتی جا رہی ہے روز زندگی پر میں دبا ہی جاتا ہوں عصیاں کے بار میں، کر مغفرت میری تیری رحمت کے سائے، میرے گناہ یا خدا ہیں کس شمار میں۔ توبہ استغفار کا جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے اندر ٹال مٹول سے کام نہ لیں، بلکہ فوراً توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ بعض لوگ گناہوں سے توبہ کرنے میں وہ ٹال مٹول لیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ توبہ میں ٹال مٹول کرنے والوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، توبہ میں دیر کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنے کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ درخت بہت مضبوط ہے تو اسے بہت زیادہ محنت کے بغیر نہیں اکھاڑ سکتا، تو کہتا ہے کہ میں اسے 1 سال بعد اکھاڑوں گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درخت جب تک قائم رہتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور خود اس کی عمر جو بڑھتی ہے اور یہ کمزور ہوتا جاتا ہے، تو دنیا میں اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ توبہ میں ٹال مٹول کرنے والا اپنے معاملات کی بنیاد آئندہ کی زندگی کو بناتا ہے جو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ کل تک زندہ ہی نہ رہے، اور اگر زندہ بھی رہ جائے تو جس طرح آج گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، ممکن ہے کل بھی اس کو چھوڑنے کی طاقت نہ پائے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ جمعے سے نماز شروع کریں گے، شادی کے بعد داڑھی بھی رکھ لیں گے، کوئی اچھا کام مل گیا تو سودی ادارے کی نوکری سے توبہ بھی کر لیں گے، اس کو چھوڑ بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں جلد از جلد توبہ اور استغفار کرنے کی، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے معاملات جو ایک عرصے سے نہیں چل رہے، ہمارے معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں، جو بندشیں ہیں، وہ اس عمل کے ذریعے آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، یا اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کو 20 مرتبہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کے اندر آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی جو تکلیفات ہیں وہ بہت جلد آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ثواب جاری کی نیت سے دوسرے احباب تک بھی پہنچائیے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔